بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، جاوید اختر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لیاقت علی خان کے آباء و اجداد تقریباً 500 سال پہلے ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آباد ہوئے۔ ان کا شجرہ ایران کے مشہور بادشاہ نوشروان عادل سے ملتا ہے۔ خان لیاقت علی خان، خان رکن الدولہ شمشیر جنگ، نواب رستم علی خان کے دوسرے بیٹے تھے۔ ان کے والد کی جاگیر کا ایک حصہ بھارتی صوبے یو پی کے ضلع مظفر نگر میں اور دوسرا بھارتی پنجاب کے شہر کرنال میں تھا۔ نوابزادہ لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 کو کرنال میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہاں دولت کی کمی نہ تھی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم گھرانے میں حاصل کی۔ ان کا بچپن مظفر نگر میں گزرا۔ بچپن میں ہی انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر لی تھی۔ 1910 میں لیاقت علی خان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایم اے کالج علی گڑھ بھیج دیا گیا۔ یہاں سے انہوں نے 1918 میں بی اے کی ڈگری حاصل کر لی۔ 1919 میں انگلستان جا کر آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہاں سے ایم اے کرنے کے بعد 1922 میں بیرسٹری کی سند حاصل کر لی۔ وطن واپس لوٹ آئے۔ ہندوستان پہنچ کر انہوں نے قانون کی پریکٹس میں دلچسپی نہ لی بلکہ سیاستدان بننے کو ترجیح دی۔ انگلستان میں قیام کے دوران آکسفورڈ کی انڈین مجالس کے سیاسی پروگرام میں سرگرم رہے، اس لیے آپ کا سیاسی شعور پختہ ہو گیا۔ وہاں وہ ہندوستانی طلباء کی تنظیم کے خزانچی منتخب ہوئے۔ 1922 میں اپنی چچا زاد بہن نوابزادہ جہانگیر بیگم سے ان کی شادی ہو گئی اور اسی زمانے میں انہوں نے عملی سیاست میں قدم رکھا۔ 1926 میں اتر پردیش اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 14 سال تک اس کے رکن رہے۔ 1933 میں انہوں نے بیگم رانا سے دوسری شادی کی۔ اسی سال وہ انگلستان گئے اور قائد اعظم سے ملاقات کر کے انہوں نے دوبارہ ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے دوبارہ ہندوستان آ کر مسلمانوں کی قیادت سنبھالنے کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کی۔ قائد اعظم 1929 میں مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے تھے۔ قائد اعظم نے ان سے کہا کہ آپ انگلستان جا کر مسلمانوں کے حالات معلوم کریں، پھر اگر آپ آنے کے لیے کہیں گے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ لیاقت علی خان نے ایسا ہی کیا۔ قائد اعظم کو واپس ہندوستان بلا لیا۔ جدوجہد ان کی پاکستان وجود میں آ گئی۔ 1934 میں لیاقت علی خان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 1940 میں وہ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اسی سال لاہور میں قرارداد پاکستان منظور ہو گئی اور ملت اسلامیہ نے حصول پاکستان کی جدوجہد باقاعدہ آغاز کیا۔ تحریک پاکستان کا قیام مشکل کا قائد ملت کے تحریک پاکستان کا تمام مشکل کام قائد ملت کے کندھوں پر تھا۔ لیاقت علی خان نے حیرت انگیز بصیرت، خلوص اور دن رات محنت سے ہندوستان کے کونے کونے میں مسلم لیگ کو قائم، منظم اور متحرک رکھا۔ قائد اعظم سے بڑھ کر خان لیاقت علی خان کی ذاتی خوبیوں سے کوئی واقف نہ تھا۔ قائد ملت بڑی خاموشی اور سکون سے تعمیری کام کرنے کے عادی تھے۔ قائد اعظم کے انہی خوبیوں سے متاثر ہو کر 24 دسمبر 1943 کو کراچی میں لیاقت علی خان نے قومی جدوجہد میں نوابزادہ لیاقت علی خان میرے دست راست رہے۔ انہوں نے
ہندوستان کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا۔ انہوں نے اپنے کندھوں پر بے انتہا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ وہ نواب زادہ ہونے کے باوجود ایک عام انسان ہے۔ 1946 میں لیاقت علی خان کو ہندوستان کی عبوری حکومت میں وزیر خزانہ بنایا گیا۔ اپنی وزارت میں انہوں نے ہندوستان کی تاریخ پہلا عوامی اور انقلابی بجٹ پیش کیا، جس پر دنیا بھر کے ماہرین مالیات حیران رہے کہ ہمیں پاکستان کے بعد قائد ملت کو نئی مملکت وزیر اعظم مقرر کیا۔ اس کے علاوہ وزارت خزانہ، وزارت خارجہ اور دفاعی ذمہ داریاں بھی انہوں نے سنبھالی۔ 11 ستمبر 1948 کو جب قائد اعظم انتقال کر گئے، لیاقت علی خان کی ذمہ داریاں میں اضافہ ہو گیا۔ قائد اعظم کی کمی کو پورا کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو بڑی لگن اور خلوص سے پورا کیا۔ 1951 میں اپنے گھر کی اوپرلی منزل میں لیاقت علی خان کھڑے ہو کر کہنے لگے، خطاب کے رہو کہ یہ ہاتھ کی انگلیاں بند کرنے سے مکہ بنتا ہے۔ جب تک یہ حضر ہو اس کی قوت اور طاقت کم ہوتی ہے، لیکن جب یہ مل کر مکہ بن جائے تو یہ مکہ دشمن کا منہ توڑ دیتا ہے۔ قائد ملت کے یہی تاریخی مکہ اتحاد قوت کی حکومت بن گیا اور پوری قوم کے حوصلے بلند ہو گئے۔ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت باغ میں راولپنڈی میں ایک جلسہ عام منعقد کیا گیا، جہاں قائد ملت خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ابھی انہوں نے کلمہ طیب پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ سید اکبر نام کے ایک بدبخت آدمی نے ان پر گولی چلا دی۔ گولی لگنے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور کہا، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے گا۔ پاکستان کی محبت میں ڈوبے ہوئے یہ الفاظ کہنے کے بعد اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ بعد میں جب ان کی حراست کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی جائیداد، کروڑوں کی جائیداد ہندوستان میں چھوڑ کر پاکستان آئے۔ پھر بھی انہوں نے یہاں کوئی بدلہ نہیں چاہا۔ 4 سال تک سب سے بڑی اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنے کے باوجود ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔